یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک چیخ ہے جو ہزاروں سال بعد بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ صرف ایک قوم کی تباہی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جس میں آج کا انسان بھی خود کو دیکھ سکتا ہے۔ ذرا رکیں اور تصور کریں، ایک خاموش وادی، پہاڑوں کے بیچ گھری ہوئی، صبح کی پہلی روشنی ابھی زمین پر پھیلنا شروع ہی ہوئی ہے۔ ہوا رکی ہوئی ہے، پرندے بھی جیسے خاموش ہیں، جیسے فطرت خود کسی بڑے واقعے کا انتظار کر رہی ہو۔ اور پھر اچانک ایک ایسی آواز گونجتی ہے کہ زمین لرز اٹھتی ہے۔ پہاڑ کی ایک بڑی چٹان جو صدیوں سے ویسی ہی کھڑی تھی، اس میں دراڑ پڑتی ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں، کسی کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کسی کی آنکھوں میں خوف ہے۔ دراڑ بڑھتی ہے، پھر ایک زبردست دھماکہ، چٹان بیچ سے پھٹ جاتی ہے، گرد و غبار آسمان تک اٹھتا ہے، روشنی کی ایک چمک ہر طرف پھیل جاتی ہے، اور اس روشنی کے اندر سے ایک عظیم الشان اونٹنی باہر نکلتی ہے، ایسی اونٹنی جیسے دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں، کسی کی زبان سے دھیمی آواز نکلتی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن یہ سب اچانک نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، غرور کی، طاقت کی اور نافرمانی کی۔ یہ قوم عام نہیں تھی، یہ تھی قوم سمود، ایک ایسی قوم جسے اللہ نے ہر نعمت سے نوازا تھا، طاقت، دولت، ذہانت اور فن۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بنا لیتے تھے، نہ صرف گھر بلکہ پورے شہر، اونچے دروازے، سیدھی دیواریں، دلکش نقش و نگار۔ آج بھی اگر کوئی ان کھنڈرات کو دیکھے تو حیران رہ جائے۔ ان کے پاس زرخیز زمین تھی، باغات تھے، کھجوروں کے درخت تھے، پانی کے چشمے تھے، بازاروں میں رونق تھی، روشنی تھی، تجارت تھی، ہر طرف خوشحالی تھی۔ اور پھر یہی خوشحالی ان کے غرور میں بدل گئی۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ سب ہم نے بنایا ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ جملہ ان کی بربادی کا آغاز تھا۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پہاڑوں میں تراشے ہوئے بت ان کے معبود بن گئے۔ وہ انہی سے مانگتے، انہی کے سامنے جھکتے۔ کمزوروں پر ظلم ہونے لگا، غریبوں کا حق چھینا جانے لگا، طاقتور لوگ خود کو قانون سمجھنے لگے۔ کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اور جب کوئی قوم اس مقام پر پہنچ جائے تو اس کی تباہی کا وقت قریب ہوتا ہے۔ ایک مختلف انسان۔ اسی قوم میں ایک شخص تھا جو سب سے مختلف تھا۔ نام تھا صالح علیہ السلام۔ چہرے پر نور، باتوں میں وزن اور دل میں سچائی۔ جب باقی لوگ دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے، کبھی آسمان کو دیکھتے، کبھی زمین کو، اور دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرتے۔ پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت صالح اپنی قوم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لوگ ہنس پڑے، کل تک تم ہمارے دوست تھے، آج ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہے ہو؟ ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نرمی سے کہا، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ لیکن غرور نے ان کے دل بند کر دیے تھے۔ قوم کے سرداروں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ پھر انہوں نے ایک عجیب شرط رکھی، اس پہاڑ کی چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ یہ ناممکن تھا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اور پھر وہی ہوا جو آپ نے شروع میں دیکھا۔ چٹان پھٹی، روشنی نکلی اور اونٹنی ظاہر ہو گئی۔ یہ عام اونٹنی نہیں تھی،
یہ اللہ کی نشانی تھی۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا۔ کچھ لوگ فوراً ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگوں کے دل پھر بھی نہیں بدلے۔ حضرت صالح نے کہا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم۔ یہ ایک آسان آزمائش تھی، لیکن غرور کو یہ بھی قبول نہ تھا۔ سرداروں نے کہا، ایک جانور ہمارے پانی پر حاکم ہو، یہ ہمیں قبول نہیں۔ انہوں نے سازش کی، اگر ہم نے اسے ختم کر دیا تو صالح علیہ السلام کی بات بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک عورت نے لالچ دیا، جو اسے مارے گا میں اپنی بیٹی اس سے بیاہ دوں گی۔ چند نوجوان تیار ہو گئے۔ رات کا وقت تھا، اونٹنی پانی پی کر واپس جا رہی تھی۔ وہ لوگ چھپ کر بیٹھے تھے۔ ایک نے تیر چلایا، اونٹنی زخمی ہو گئی۔ پھر سب نے حملہ کر دیا اور اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح آئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں۔ لوگ ہنسے، ہمیں کوئی عذاب نظر نہیں آ رہا۔ ایسی چیخ کہ دل پھٹ گئے، روحیں جسم سے نکل گئیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہر انسان اپنے گھر میں مردہ پڑا تھا۔ قوم سمود مٹ چکی تھی۔ حضرت صالح وادی کے کنارے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، مگر تم نے نہ سنا۔ آج بھی وہ وادیاں